حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی حکومت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں کہ جنات، پرندے اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، کیونکہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تکمیل فرمائی۔ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ روح کرنے کے بعد بھی جسم اس لکڑی کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے لکڑی کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمان مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ نے دور دراز کی مسافات چند لمحات میں ختم کرنے کے لیے قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسے حالات اور واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ خود جنات کو بھی علم غیب ہو تو بعید نہیں۔ موت کے اس عجیب واقعے نے اس کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چلا اور سب انسانوں کو بھی یہ جنات عالم، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔